ایک اور حکم ہے رسول اللہ کو، وہ ہے سورہ اعراف میں. یہ بھی آیت یاد رکھیے گا 199 سورہ اعراف کی. اللہ تعالیٰ نے 3 حکم دیے اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے زیادہ جامع آیت قرآن میں نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کا خذ العفو. پہلا یہ کہ معافی کو تھام کے رکھی، یعنی اس کو اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی. اگر کوئی آتا ہے اپنا معاملہ لے کر شرمندہ ہو کے، ٹھیک ہے معاف کیجیے، موو آن. خذ العفو، خذ العفو کے 4 معنی، اس میں سے ایک معنی میں بھی کر رہا ہوں. چاروں معنوں میں ایک اپنی اپنی ڈیپتھ ہے. اس وقت جمعے کے خطبے کے وقت میں گنجائش نہیں کہ میں چاروں معنوں میں جاؤں، لیکن پہلا معنی جو اس کا اہم ہے خذ العفو، معافی کو تھام کے رکھی. یعنی خذ کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جس کو مضبوطی سے آپ پکڑ کے رکھیں، اپنی زندگی میں معافی کو تھام کے رکھیں، پہلی بات. دوسرا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دیں، لیکن وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلین سے نہ الجھے، روگردانی کریں. تو یہ بہت سارے معاملات میں آپ کو بچا لیتا ہے، عزت بھی محفوظ رہے. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کا حکم ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی، میں نے کسی اور موقع پہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ نے جبریل سے یہ پوچھا ہو کہ اللہ سے یہ پوچھو کہ میں اس آیت پر عمل کیسے کروں. اس کا جو رائے حل ہے، مطلب اس کا جو ہم کہتے ہیں نا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر SOP کیا ہے اس کا، کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے، ایگزیکیوٹ کیسے کیا جائے. میں نے کسی آیت میں نہیں دیکھا سوائے سے ایک آیت کہ جبریل کو آیت لے کر نازل ہوا تو رسول اللہ نے پوچھا کہ اچھا اس پر عمل کیسے ہوگا، میں جاہل کو اگنور کیسے کروں، معافی کو کیسے تھام کے رکھوں، کیا کروں. تو پھر جبریل نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے کہا کہ آپ 3 کام کیجئے. تعفو عمن ظلمک، آپ نے معافی کو اپنی زندگی میں تھام کے رکھنا ہے نا، معاف کر دینے کو. جس نے ظلم کیا ہے اسے معاف کرنا سیکھیں، جس نے آپ پر اپنا پرسنل کچھ کی. دین کی بات نہیں ہو رہی ہے. لعن اللہ بنی امیہ قاتل، بنی امیہ پر ہمیشہ لعنت. ہاں اس لیے کہ اب عبداللہ حسین السلام پر ظلم ہوا، یعنی کہ دین پر ظلم ہوا. وہ کروڑوں اربوں انسانوں کی گمراہی کا سبب بنے ہوئے، ان کی بات نہیں ہو رہی. آپ کے ساتھ پرسنل کسی نے کوئی ظلم کیا، تعفو عمن ظلم، معاف کرنا سیکھ. اور تصل من قطع، کتنا خوبصورت، جس نے توڑا ہے رابطہ اسے جوڑنا سیکھ. خاص طور پر یہ بات ہے بلڈ ریلیشنز، بعد میں آتا ہے اور دوستوں میں، احباب میں، لیکن سب سے پہلے بلڈ ریلیشنز میں صلہ رحمی کا جو اصل تعلق. مثلا داؤد رقی ہیں، اب ہمارے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں مطلب اچھے نمازی ہیں، مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی بھائی سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے یا کزن سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے. بعض مرتبہ بعض ایسے بھی معاملات آتے ہیں کہ ماں باپ بچوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، بچوں کا ماں باپ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. تو تصل عمن قطع، جس نے توڑا ہے کوشش کرو کہ اگر اس سے جوڑ سکتے ہو تو جوڑ لو. داؤد رقی صادق علیہ محمد کے صحابی ہیں، ان کے چچا زاد بھائی کزن وہ ان کے ساتھ تعلق توڑ کے بیٹھے ہوئے تھے. داؤد رقی کہتے ہیں میں مدینہ میں رہتا تھا، میں مکہ جا رہا تھا حج کرنے کے لیے، تو میں نے سوچا حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ویسے جب انسان زیارت اور حج پہ جا رہا ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ جن جن سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے ان سے معافی مانگ کے جائے، ان کو راضی کر کے جائے. تو کہتے ہیں کہ میں گیا اپنے اس کزن کے پاس اور میں نے اس کو تھوڑے سے گفٹس بھی دیے اور چاہا کہ اس سے تعلق میرا بہتر ہو جائے، لیکن بہرحال اس نے پھر بھی میری بات نہیں سنی، اس نے پھر بھی مجھے انسلٹ ہی کی. میں چلا گیا مکہ حج کر کے واپس آیا تو میں پھر پہنچا صادق علیہ محمد سے ملنے کے لیے. امام کی خدمت میں جایا کرتے تھے، چھٹے امام کی امامت کا زمانہ ہے. اب امام کے پاس جب پہنچے تو کہتے ہیں کبھی بھی امام نے میرا ایسے استقبال نہیں کیا تھا جیسے اس موقع پہ استقبال کیا. خاص الخاص ایک مل کے صلوات بھیجیے صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خاص الخاص امام نے استقبال کیا اور امام نے مجھ سے کہا کہ سرنی یا داؤد، سرنی، اے داؤد تم نے ہمارے دل کو خوش کر دیا، تم نے ہمارے دل کو خوش کر دیا. صلتک ابن العم، جو تم نے اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے نا، تو ہمارے دل کو خوش کیا. تو کہتے ہیں میں نے امام سے کہا کہ مولا میں تو اس کے پاس گیا تھا لیکن اس نے میرا کوئی خاص احترام نہیں رکھا. امام نے کہا کہ وہ اس کا معاملہ ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس کی عمر کو کم کر دیا ہے اور تیری عمر کو بڑھا دیا. صلہ رحمی جو ہے تجارت نہیں، صلہ رحمی عبادت ہے. تجارت میں ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ دیا ہے تو سامنے سے کچھ وہاں سامنے ملنا ہے. تجارت نہیں ہے، یہ عبادت ہے، کرنا اللہ کے لیے. حتیٰ میں آپ سے کہوں یہ ایک تفصیل سے سینسٹیو ایشو ہے لیکن میں اس پہ اشارہ ضرور کروں گا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف جب 20-25 سال گزار چکے ہوتے ہیں تو فرض کیجئے کہ کسی بھی وجہ سے اب آپس میں کوئی ناچاقی ہے، کوئی سیپریشن، کبھی ایسا ہوتا ہے. بہرحال یہ بھی ایک سینسٹیو موضوع ہے کہ ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی ہے، کوئی نکاح موقت کر لیا فرض کی، تو وائف ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے 15 سال 20 سال ان کی اتنی زیادہ خدمت کی، اتنا ان کا احترام رکھا، ان کے سب کچھ کیا، اور آخر میں یہ صلہ ملا مجھے. یا کبھی ہسبینڈ کی جانب سے بھی ہوتا ہے کہ وائف اگر کوئی اس طرح سے تعلق توڑ کے چلی جائے کہ جس میں انہیں محسوس ہو کہ میں نے ان کے لیے ساری زندگی کمایا، ان کے لیے گھر کے لیے اہتمام کیا، خود جو ہے وہ روزانہ 16 گھنٹے کام کرتا تھا، ہفتے میں جو ہے وہ مثلا 50 60 گھنٹے کام کرتا تھا، اور پھر آخر میں آپ سے کہوں جو کیجئے قربتاً اللہ کیجئے، جو کیجئے قربتاً اللہ. آخر میں آپ کو پھر یہ ریگریٹ نہیں ہے کہ یار میں نے کیا تھا تو سامنے سے میں نے کیا ہی اللہ کے لیے، یہ بھول گئے تو بھول گئے، اللہ تھوڑی بھولتا. اگر بندے کے لیے کیا ہے تو آخر میں پھر ایکسپیکٹیشن ہے کہ بندے سے کچھ ملے گا. حتیٰ ماں باپ کا اور اولاد کا جو رشتہ ہے، یقیناً اولاد کی ذمہ داری ہے، یقیناً ان پر فرض ہے ماں باپ کا احترام، ماں باپ کے لیے آخر میں ان کے لیے سہارا بننا یقیناً ان پر فرض ہے. لیکن فرض یہ کہ کوئی اولاد نہیں بنتی تو ماں باپ کے دل میں جو پہلا خیال آتا ہے وہ آتا ہے کہ یار ہم نے پالا تھا کہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن سکے، اور اب یہی کر رہا ہے.
میں آپ سے کہوں گا نا، آپ پالیں اس خاطر نہیں کہ میرا سہارا، آپ پالیں اس خاطر کہ مجھے اللہ نے حکم دیا. سہارا بن گیا تو اس نے اس کی ذمہ داری پوری کی، نہیں بنا میں نے اپنا کام پورا کیا. واضح؟ یعنی ہر رشتہ کاش قربتاً اللہ بن جائے ہمارا. شوہر زوجہ کا رشتہ، اولاد والدین کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ قربتاً اللہ بن. آپ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ نیت خالص ہونا یہ مشکل کام بھی ہے اور بڑی بات. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک، میں اپنی بات سے پھر آگے نکل جاؤں گا، یہ چیزیں پوائنٹس رہ جائیں گے، لیکن امپورٹنٹ بات اسی وقت میرے ذہن میں آ رہی، میں کہہ دوں. نیت کے لیے کہ آپ اپنی نیت کو، میں اپنی نیت کو ٹھیک رکھوں. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، ایک کام جو نہیں ہوا، ایک نیک کام تھا، اللہ کے حکم سے تھا، جو نہیں ہو پایا، نیت صحیح تھی، اللہ کہتا ہے سمجھو ہو گیا. ابھی میں مثال دیتا ہوں. اور ایک وہ کام کہ جو بہت اچھا کام ہے، ہو رہا ہے، نیت صحیح نہیں، اللہ کہتا ہے سمجھو نہیں ہوا. مجھے بتلائیے گا، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیری، اسماعیل ذبح ہو گئے؟ نہیں ہوئے. اللہ کہتے سمجھو بس ہو گیا، کیونکہ ہم تمہاری نیت دیکھ رہے ہیں. ہمیں اسماعیل کا گلا نہیں چاہیے تھا، ہمیں تمہاری نیت چاہیے تھی. کہ ہمارے کہنے پر اولاد سے بھی گزر جاتے ہو یا نہیں گزرتے؟ تم گزر گئے بس. لقد صدقنا الرؤيا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. اب پوری آیات کا ترجمہ کرنے کا وقت نہیں، میں فقط قد صدقت الرؤيا. اے ابراہیم، آپ نے جو پیشانی کے بل لٹا کر اسماعیل کے پر چھری پھیری وہ نہیں ہوئے ذبح، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہو گیا، ختم. آپ غور فرما رہے ہیں، یہ کام جو نہیں ہوا اللہ کہتے ہو گیا، کیوں؟ نیت خالص ہے، پیور ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ہارٹ پیور ہے، اسماعیل علیہ السلام کی نیت خالص ہے. دوسری طرف سے ایک سورہ ایسا ہے کہ جو جمعے کے دن پڑھنے کی تاکید ہے. وہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھتے ہیں نماز میں الحمد کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھنے کی تاکید ہے. وہ ہم بہرحال تنگی وقت کی بنیاد پہ نہیں پڑھ پاتے، لیکن سورہ منافقون آپ ویسے سورہ جمعہ کو تو ہم یہاں سن لیتے ہیں، بعد میں سورہ منافقون پڑھ لیا کیجیے جمعے کے دن جب بھی آپ کو موقع ملے، ہے نا. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. منافق یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی منافق پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ. تو محمد رسول اللہ پڑھنا اچھا کام ہے یا برا؟ اچھا کام ہے. اس سے بہتر تو شاید کوئی کام ہی نہ ہو. واللہ یعلم واللہ یشہد انک رسول اللہ. اللہ یہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. وہ جو بول رہے ہیں وہ ہے نہیں. ایک کام جو ہو رہا ہے لیکن دل میں نیت نہیں، اللہ کہہ رہا ہے نہیں ہو رہا. بات واضح ہو رہی؟ ایک کام جو نہیں ہو رہا، دل میں نیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہو رہا ہے. کتنی خوبصورت بات. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مقام پر قرآن میں کہا ہوا ہے کہ ان قریب تمہاری کوششیں، ان قریب جو تمہاری ایفرٹس اور کوششیں نا، تم ان کو دیکھو گے قیامت میں. سوف یرا، ان قریب دیکھو گے تم اپنی ایفرٹس کو، کوششوں کو. مجھے ایک بات بتائیے، دنیا کا کون سا نظام ایسا ہے کہ جو ایفرٹس کو دیکھتا ہو خالی؟ آپ گئے اپنی پروفیشنل ورلڈ کی مثال لیجیے گا، آپ نے اپنی سی وی بنائی ہے اور جا کے انٹرویو میں پیش کی، آن لائن آج کل بھیج دیتے ہیں. اس میں کیا آپ یہ لکھیں گے کہ میں نے کوشش بہت کی تھی، میرے گھر پہ مثلا پاکستان میں رہتا تھا تو لائٹ نہیں آتی تھی، اکثر بجلی جو ہے وہ چلی جاتی تھی، پانی بھی مشکل تھا، یہ بھی تھا وہ بھی تھا، میں نے کوشش بہت کی تھی کہ میں اس میں آئی ٹی میں ماسٹرز کروں، کر نہیں سکا. یہ لکھیں گے آپ سی وی. وہ آپ کا باس کہے گا جناب وہ آپ کا معاملہ ہے، مطلب کوشش کی تھی تو میں کیا کروں اس میں نہیں ہو سکا تو نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا. کہتے ہیں میں پروردگار میں نے کوشش بہت کی تھی کہ اس سے میرا تعلق صلہ رحم کر لوں، اب نہیں جوڑ سکتا. اللہ کہتا ہے بس یہ کوشش قبول ہے. اللہ نتیجے پہ اجر نہیں دیتا، اللہ کوشش پہ اجر دیتا. یہ اللہ میں اور بندے میں فرق ہے. اس لیے کہ بندہ کسی کوشش کو جج کر ہی نہیں سکتا، ایویلیویشن کا کوئی طریقہ ہی نہیں، اس کے پاس علم ہی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ لمحہ بلمحہ میں جانتا ہے. کسی نے آپ سے کہا، مجھے آپ کو لگا، کسی نے کہا بھی نہیں، آپ کو لگا کہ اس کو پانی چاہیے، وہ پانی لے کر آ گیا. جب پانی لے کر جب تک آپ آئے تو آپ نے دیکھا یا کوئی اور پانی دے چکا تھا؟ یہ جو آپ پانی لے کر آئے تھے، پانی پلانے کا ثواب مل گیا، کوشش کا ثواب ہو گیا. بات واضح ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نظام کی یہ بیوٹی ہے اور کہیں نہیں ہے. مجھے بتلائیے گا کسی اور دنیا کے نظام میں ایسا ہے کہ آپ نے اگر اس رول کو فالو کیا ہے تو اس پر آپ کو کوئی اجر ملے گا؟ مثلا آپ ریڈ سگنل پہ رک گئے تو کیا گورنمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ڈال دے گی کہ بھائی آپ نے ہمارے رول کو فالو کیا؟ نہ نہ نہ، یہ آپ کو کرنا ہی تھا، اگر نہیں کیا تو پھر جرم ہوگا. اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا نہیں. تم نے فالو کیا ہے تب بھی اجر ملے گا. ارے اس کو چھوڑ دیں، عمل کرنے کی نیت کی ہے تب بھی اجر ملے. نیت سے مل کے صلوات بھیجیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر.